बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ के पापा नवाज़ शरीफ रंगे हाथों पकड़े गए हैं लंदन में, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की और मरीम नवाज़ की और शरीफ ख़ानदान की मोदी नवाज़ी और मोदी के साथ जो उनका तल्लक है, और पाकिस्तान और रियासत से बढ़कर उन्होंने जो अपना ज़ाती तल्लक निभाया है, उनके अपने ही जो राइट हैंड है उन्होंने चेहरा दिखा दिया है, इनके चेहरे से नकाब उतार दिया है और इनको पूरी कौम के सामने नंगा कर दिया है कि कैसे ये मसला कश्मीर, पाकिस्तान और हर तरह के जो पाकिस्तान के मफादात थे उनको पीछे फेंक कर इन्होंने अपने ज़ाती मफादात, और कैसे ये दिल्ली में उनके साथ मीटिंग्स करते थे और खुफिया मीटिंग्स होती थी और उसमें सफारतकार तक को नहीं बिठाया जाता था। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिर गई है और ये सूबाई वज़ीर आला हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, अब्दुल बासित साबिक हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के इंडिया में, और आपको पता है ब्रॉडशीट स्कैंडल में जो चीज़ सामने आई है और जो जिस तरीके से कहा गया है कि जो कितनी अदायगी गैर कानूनी तरीके से हुई, गलत लोगों को अदायगी हुई और अदायगी ताख़ीर करने की वजह से भी पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, उसमें जिस शख्स का जिक्र है वो अब्दुल बासित का है। अब्दुल बासित ब्यूरोक्रेट थे और नवाज़ शरीफ इनको इस्तेमाल करते थे, और क्योंकि बेसिकली तो जो खिलाड़ी थे वो आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ थे इस पूरे के पूरे मामले के, जहां 100 मुकदमात थे, वहीं पे दूसरी तरफ जो एवन फील्ड और बाकी जो इनके बैरून मुल्क एम्पायर्स थी शरीफ ख़ानदान की वो थी। अब दोनों के ख़िलाफ़ कलेक्टिव जो रिसर्च की जा रही थी या कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जा रही थी ब्रॉडशीट की तरफ से, उसको जब मुआहदा ख़त्म करवाया गया, फिर उसमें अदायगियाँ करवाई गई, फिर केस को गलत तरीके से लड़ा गया और वो सारी डिटेल्स अब आ गई हैं। अब उनमें जो बात सामने आई थी उसमें अब्दुल बासित का नाम भी आया था कि वो भी सारे मामले में मुलव्वस था। अब्दुल बासित ने आज एक इंडियन सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है और इंडियन सहाफ़ी को इंटरव्यू देकर ये काफ़ी अरसा पाकिस्तान का हाई कमीशन रहा दिल्ली में और भारत में, और इन्होंने आज जो चीज़ें सामने रखी हैं और इनका ये कहना है कि जब दिल्ली में कोई मीटिंग होती थी या मुलाकात होती थी या नवाज़ शरीफ जब दिल्ली आया करते थे तो नवाज़ शरीफ ने कभी मसला कश्मीर दिल्ली में मोदी के साथ नहीं उठाया, और ये मोदी के साथ या इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी उनके साथ बैठते थे तो मसला कश्मीर पर बात ही नहीं करते थे। ये बात कौन कह रहा है? कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये अब्दुल बासित जो साबिक हाई कमिश्नर है इंडिया में पाकिस्तान का, वो ये बात कह रहा है। और जो नवाज़ शरीफ के दौर में और नवाज़ शरीफ का राइट हैंड समझा जाता था वो ये बात कह रहा है कि दिल्ली में होने वाले इजलासेस में नवाज़ शरीफ मसला कश्मीर पर बात ही नहीं करता था। और फिर उन्होंने कहा कि जब मोदी के साथ मुलाकात होती थी या इंडियन हुकाम के साथ मुलाकात होती थी तो ये हमेशा खुफिया मुलाकातें किया करता था नवाज़ शरीफ, और उसमें हाई कमिश्नर को भी नहीं बिठाता था, उसमें जो सरताज अजीज़ था या साथ उनके जो दूसरे लोग जाते थे उनको भी नहीं बिठाया जाता था और नवाज़ शरीफ अकेला बैठता था। अब इस अकेला और खुफिया मीटिंग्स के पीछे क्या वजह थी वो पूरी कौम जानती है। ये है असल चेहरा उस नवाज़ शरीफ का जिसके लिए आज मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान और ये पूरी पीडीएम है, ये जो 11 जमातों का एक गठजोड़ है, वो आज उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। और ये जो पूरा एक करप्ट मीडिया और लिफाफा साफ़ी जो 16 साफ़ी गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नवाज़ शरीफ की तकरीरें चलाई जाएँ, वो बड़ा ही पाकिस्तान का खैर खा है, वो चाहे जर्नैलों को, रियासत को, इदारों को गालियां दे क्योंकि वो उनको सूट करता है और इनका जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है उसको सूट करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते थे। आज पहले भी वो काफ़ी हद तक पूरी कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है, लेकिन आज जो अब्दुल बासित जो साबिक हाई कमिश्नर हैं उन्होंने जो बात की है, इसके बाद भी क्या कुछ लोग जो आज भी लाइल्मी की वजह से उसका साथ दे रहे हैं वो क्या सोचेंगे नहीं कि जो शख्स पाकिस्तान का नहीं है वो आपका क्या होगा? उसने आपको लूटा, उसने आपको बर्बाद किया, पूरी कौम का बेड़ा गर्क किया, मुल्क का, रियासत का वो जो कर सकता था उसने किया, और उसके बाद मुल्क के साथ गद्दारी भी की। ना सिर्फ मोदी को अपनी नवासी की शादी पर बुला के प्रोटोकॉल देता था और बगैर वीज़ों के इंडियंस को पाकिस्तान आने देता था, वो जब इंडिया जाता था ना मसले कश्मीर पर बात करता था और ना ही
کسی اور پاکستانی کو، چاہے وہ اس کے قریبی کیوں نہیں ہوتے تھے، ڈیزگنیٹر جو ان کے پاس ڈیزگنیشن کیوں نہیں ہوا کرتے تھے، ان کو بھی ساتھ نہیں بٹھاتا تھا۔ ساتھ عبدالباسط نے کہا کہ جو دو لوگ اس نے رکھے ہوئے تھے، ایک جو سینئر مشیر تھا سرتاج عزیز اور طارق فاطمی، ان دونوں کا جو رویہ تھا جب یہ انڈیا میں آتے تھے تو ان کا معذرت خانہ ذہن کے یہ حامل لوگ تھے، اور یہ مودی کی ملکی مفادات کے لیے یہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے دونوں، بلکہ مودی کی خوشامد کے لیے۔ کیوں نہ مودی کی خوشامد کے لیے کھڑے ہوتے جب ان کا باس، جو ان کا جو گاڈ فادر تھا، جو ان کا ڈان تھا، کرپٹ مافیا کا یہ جو ڈان نواز شریف تھا، جب وہ چاہتا یہ تھا کہ مودی پاکستان کے ملکی مفادات کو جو جہاں جائیں ان کی کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ نے صرف مودی کو جی جی کرنا ہے، تو پھر سرتاج عزیز بیچارہ تنخواہ لینے والا، طارق فاطمی تنخواہ لینے والا، اور یہ کوئی عام آدمی بات نہیں کہہ رہا، یہ عبدالباسط بات کہہ رہا ہے جو کمشنر تھا، سابق ہائی کمشنر تھا پاکستان کا انڈیا میں، اس نے یہ بات کی۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نواز شریف کی بات پر یقین کرے اور جب وہ جرنیلوں کو گالیاں دے اور اس کو کوئی اپریشیٹ کرے، تو ایسے لوگوں کو کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر بندہ کیا بات کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جو گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں حافظ الرحمان، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے گلگت بلتستان کے۔ وہ بھی کرپٹ نکلے اور کرپشن کی تحقیقات میں، اور نیب جو ان کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا اور جو کلیکشن آف ایویڈنس کی تھی اس کے مطابق وہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پایا گیا ہے۔ کیسے نہ پایا جاتا اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کرپشن کے انبار لگا سکتا ہے اور کرپشن کی نئی داستانیں رقم کر سکتا ہے۔ ملک کا اس وقت کا وزیر اعظم نواز شریف ہو یا شاید خاقان عباسی ہو، وہ پورا ملک لوٹ کھاتا ہے، تو وہ گلگت بلتستان کیا اس نے وہاں سے چرا کے ان کا پیٹ نہیں بھرنا تھا؟ جنہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، ریونڈ میں نہیں اس نے جاتی عمرہ میں بھیجنا تھا، اس نے لنڈن میں ان کی امپائرز کے لیے نہیں پیسے بھیجنے تھے، تو وہ بھی اب پکڑا گیا ہے، اور اس کے خلاف جو نیب انکوائری ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور آج ہی چیئرمین نیب نے ان کے خلاف اس انکوائری کو شروع کرنے کی اجازت دی اور منظوری دی، اور اب ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ آگے جائیں گے، اور پھر معاملہ جائے گا ریفرنس کی طرف، اور پھر ان کی گرفتاری ہوگی حافظ الرحمان کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں نواز شریف کی طرف سے۔ نواز شریف جو لنڈن میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، نواز شریف نے 15 فروری کو پاکستان کے ہائی کمیشن جو لنڈن میں ہے اس کو ایک درخواست دی، اور اس میں یہ کہا گیا، اور یہ درخواست جو تھی یہ اپنے دستخطوں سے درخواست دی، اپنے ذاتی دستخطوں سے جواب دی، اپنے کسی وکیل کی طرف سے یا سیکرٹری کی طرف سے درخواست نہیں دی، اور یہ پاسپورٹ کی تجدید کے لیے ایک خط لکھا گیا لنڈن ہائی کمیشن کو، اور اس میں کہا گیا کہ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ تجدید اس کی کر دی جائے، اس کی رینیول کے لیے انہوں نے خط لکھا۔ اچھا، یہ اس حکومت کو خط لکھا جا رہا ہے جس حکومت کو یہ تسلیم نہیں کرتے، جس حکومت کو یہ آئینی حکومت نہیں سمجھتے، جس کو یہ صبح و شام گالیاں دیتے ہیں۔ اگر نواز شریف آپ کے اندر اتنی ہی ملک کی محبت تھی اور آپ کے اندر اتنا ہی جو آپ ہمت والے اور حوصلہ والے تھے، اور آپ ویڈیو لنک کے لنڈن میں چھپ کر آپ ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پہ جرنیلوں اور ریاست کو گالیاں دیتے ہیں، تو آپ بتا دیتے نا قوم کو کہ آپ نے 15 فروری کو درخواست دی ہوئی ہے اور آپ نے بھیک مانگی ہے عمران خان سے اپنے پاسپورٹ کی رینیول کی۔ اب اپنی قوم کو ہی بتا دیتے، اپنی پارٹی کے اجلاس میں میڈیا سے آپ روز بات کرتے ہیں، آپ 3 دن پہلے آپ نے یوتھ کنونشن میں خطاب کیا، تو آپ بتا دیتے کہ دیکھو میرے بھائیو، آپ قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، قوم کے لیے، مریم کے لیے، نون لیگ کے لیے قربانیاں دیں۔ میں لنڈن میں بیٹھا ہوں، میرا پاسپورٹ ختم ہو گیا تھا، اس کی تجدید کے لیے میں نے دوبارہ اپلائی کر دیا، اور میں لنڈن کی لائف کو انجوائے کروں گا، اور مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اس حکومت کو گرانا ہے جس حکومت سے میں بھیک مانگ رہا ہوں پاسپورٹ رینیول کی، یہ ہے ان کا کردار۔ اور کیا مریم نواز کو اب شرم آئے گی کہ وہ جو سارا دن گالیاں دیتی ہے، سارا دن اعتراضات اٹھاتی ہے، اور آج یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے باپ نے، مریم کے پاپا نے 15 فروری کو یہ دیا ہے خط، اور یہ خط لکھا ہے، اور آج تک انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس کے اوپر جو وزارت خارجہ تھی انہوں نے خط لکھا تھا وزارت داخلہ کو، وزارت داخلہ نے آج اس کا جواب دیا ہے۔ وزارت داخلہ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ ان کا خط کا آپ نے جواب نہیں دینا، وہ رینیو نہیں کرنا، یہ اسلام آباد کے عدالتوں کا، احتساب عدالتوں کا مجرم ہے، ڈکلیئر مجرم ہے، یہ ڈکلیئر مفرور ہے، یہ ڈکلیئر اشتہاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی یہ اشتہاری ہے، احتساب عدالت اسلام آباد کو بھی یہ اشتہاری ہے، احتساب عدالت لاہور کا بھی یہ اشتہاری ہے۔ ایسے شخص کو بالکل جو ہے وہ رینیول نہیں دینا چاہیے، اور اگر
ان کو سفری دستاویزات چاہیے، ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ چاہیے، وہ ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کا جو خط ہے اس کا کوئی جواب نہیں دینا، اور نہ ہی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور نہ ہی رینیو کرنا ہے، نہ ہی اس کا پاسپورٹ کی تجدید کرنی ہے۔ یہ آج کہہ دیا وزارت داخلہ نے۔ دوسری طرف وزارت داخلہ نے جو وزارت خارجہ ہے اس کو، وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کو خط لکھا ہے لنڈن میں، اور وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت اور علاج کی معلومات جو ہے وہ یورپ کے ایڈیشنل سیکرٹری سے مانگ لی ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ آپ جو سارے کا سارا معاملہ ہے نواز شریف کا کہ کیا وہ علاج کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے ہیں، ان کی اب صحت کیسی ہے، اور وہ ساری ڈیٹیلز، کیونکہ میڈیکل رپورٹس تو اب وہ جمع نہیں کرواتے، اور اب کیونکہ وہ میڈیکل رپورٹ جمع نہیں کروا رہے تو وزارت داخلہ نے اس پر بھی، تاکہ وہ فریش جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا جا سکیں، وہ بھی وزارت داخلہ نے طلب کر لی، اور ساتھ ہی وزارت داخلہ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں کرنا۔ اب اگر مریم نواز کے لیے اور لوگ اور جو عام پاکستانی ہیں جو جن کو عمران خان اچھے نہیں لگتے، یا جن کو قمر باجوہ صاحب اچھے نہیں لگتے، یا جن کو جسٹس گلزار صاحب، چیف جسٹس گلزار صاحب اچھے نہیں لگتے، خدا کے لیے اپنے ملک کے ساتھ غداری نہ کریں، یہ وہ ڈکلیئر غدار لوگ ہیں۔ نواز شریف کا جو حال ہے، اور جس طریقے سے نواز شریف نے مودی نوازی میں پورے ملک کا سودا کر دیا ہے، اور پھر یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ اپنے لیے یہ درخواستیں بھی دے سکتے ہیں، یہ عمران خان کے پاؤں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھیک بھی مانگ سکتے ہیں، اور باقی عوام کے لیے عمران خان برا ہے، عمران خان غیر آئینی حکومت ہے، عمران خان کو گھر جانا ہوگا، ایک دن کے لیے بھی یہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے ان کا دوہرا معیار، اور اب ان کے جو چہرے ہیں ان سے جو ہر طرح سے پردے اٹھ رہے ہیں، اور اب یہ بے نقاب ہونے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد پوری قوم ان کا حشر دیکھے گی اور ان کا منطقی انجام دیکھے گی۔ اب دیکھتے ہیں ان معاملات میں مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔